اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول کو، اس کائنات کے رسول کو، جن کے بعد اللہ نے رسالت کا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، مکمل کر دیا، رسول کریم پر، رسول اللہ پر اللہ کریم نے دین بھی مکمل کر دیا اور رسالت، نبوت، امامت بھی کمپلیٹ کر دی۔ نبیوں کے امام کو سب سے آخر میں بھیجا۔ آپ کی تخلیق تو سب سے پہلے کی گئی، اس لیے آپ کو سید الاولین کہا جاتا ہے، جبکہ آپ کو دنیا میں رتبے کے اعتبار سے، جیسے ہم دنیا داری میں چیف گیسٹ کو سب سے آخر میں بلاتے ہیں، جیسے سب سے معتبر کی بات سب سے آخر میں اس لیے سنی جاتی ہے کہ باقی ساری باتوں سے بہتر اور بڑا اعلیٰ بات ہوتی ہے اس کی۔ مجھے ایک یاد ہے بڑا اہم واقعہ، میں اپنے والد کے ساتھ ایک جگہ گیا جہاں پہ قرات کی محفل تھی، قرات کی جا رہی تھی، مختلف قراء حضرات قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو قاری اللہ بخش صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، استاذ القراء تھے، انہوں نے تلاوت کر لی۔ تو ان کے بعد قاری ریاض صاحب تھے، ان کو بلایا گیا۔ قاری ریاض صاحب آئے مائک پہ اور آ کے انہوں نے کہا کہ میرے استاد قاری اللہ بخش صاحب تلاوت کر چکے، اب میرا تلاوت کرنا بے ادبی ہوگی، میں ان کی عزت کی وجہ سے تلاوت نہیں کر سکتا، میرے استاد تلاوت کر چکے ہیں۔ یہ ان کو عزت دینے کا مقام۔ قاری اللہ بخش صاحب نے بھی اتنا ہی بڑا ظرف دکھاتے ہوئے اپنے شاگرد سے کہا کہ آپ ضرور تلاوت کیجئے، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپ میرے شاگرد ہیں، میرے لیے باعث عزت ہے۔ تو یہ دنیا داری میں بڑے سمپل سی بات سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ کریم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسولوں کے آخر میں بھیجا، جب اللہ نے اپنا ماسٹر پیس لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہ کمال ہے۔ کمال کے بعد کسی چیز کا آنا جو اس سے کم ہو، نہ تو آپ کو ذوق دیتا ہے نہ سینس بناتا ہے۔ میں نے پچھلے سیشن میں شعر سنایا تھا، آج دوبارہ سنا رہا ہوں۔ خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر، خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر، تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ ہمیں دوسرا سوال یہ موصول ہوا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو دیکھا معراج پر؟ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے، جب وہ ذکر کرتا ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان اتنا کم فاصلہ رہ گیا جتنا کہ دو کمانوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی قربت کا احساس بتانے کے لیے، عزت کا احساس بتانے کے لیے، وہ معاملہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا وہ بتانے کے لیے اللہ کریم نے فقاب قوسین او ادنا کا ذکر کیا ہے اس فقرے کا۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے اتنی محبت اور توجہ سے دیکھا کہ نہ پلک جھپکی نہ دھیان ادھر ادھر گیا، وہ تو بڑی محبت سے مجھے دیکھتے رہے۔ یہ میں قرآن کریم بتا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی روایات نہیں سنا رہا، میں کوئی تاریخی حوالے نہیں آپ کو بتا رہا۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے اس نے تو 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس بھی دیکھا۔ اب ایک بات سمجھیے یہاں کہ اللہ کریم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کریم مومنین کی صفتوں میں سے ایک صفت بتاتا ہے کہ یہ میرے رسول کے بتانے پر مجھ پر اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں کس نے بتایا اللہ کریم کے متعلق؟ ایک دفعہ جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ سے پوچھا گیا، کسی نان بلیور نے پوچھا کہ اگر کہیں کسی دن تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو کسے چنو گے؟ تو ابو بکر صدیق تو تھے ہی عاشق اور محبت کرنے والے رسول اللہ سے، جاں نثار تھے، پلک جھپکنے میں کہنے لگے میں رسول اللہ کا انتخاب کروں گا۔ تو اس نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ تم تو توحید کے قائل نہیں ہو، تم تو ہمیں ہر وقت یہ کہتے ہو کہ یہ شرک گناہ ہے، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، شرک سے بڑی نافرمانی کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کی ربوبیت سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، اس کی طاقت، اختیار اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کے رب ہونے کا سمجھنا، اس کی لمٹ سمجھنا نہیں کسی کے پاس میں۔ تو تم اللہ کو چھوڑ کے رسول کو اپنا لو گے یا ان کے ساتھ جاؤ گے، آپٹ کرو گے؟ تو ابو بکر نے بڑی ہی کمال سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا میں یہی موجود تھا
اللہ بھی موجود تھا. میں تو اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، میں تو اللہ کو نہیں جانتا تھا. مجھے تو اللہ کی پہچان ہی رسول اللہ نے دی ہے. وہ جو محبت کا ایلیمنٹ ہے نا، محسن کا، رسول اللہ نے مجھے اللہ سے ملوایا، رسول اللہ نے مجھے اللہ کی پہچان دی، رسول اللہ نے مجھے ہدایت دی، اللہ کے حکم پر قرآن دیا، میں نے ان کی زبان سے سنا اور مانا. سو وہ یہاں پہ وہی بات آتی ہے. تو اللہ کریم نے کمال یہ کیا کہ اپنا دیدار کرایا اپنے سب سے پیارے بندے کو، سب سے محترم بندے کو، سب سے معزز انسان کو، نبیوں کے نبی کو، رسولوں کے رسول کو، سید الانبیاء والرسل کو، سید الاولین اور سید الآخرین کو، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں اور لوگ یقین کریں. رسول اللہ کو اللہ نے صادق بنایا اور دنیا نے اسٹیبلش کیا، مانا. تو اب صادق، سچا جب کوئی بات کرے گا تو اس کے علاوہ، سچ کے علاوہ تو نہیں ہوگی. تو اللہ کریم نے اپنا دیدار، اپنی زیارت رسول اللہ کو کروائی اور کائنات کو ایک گواہ دے دیا کہ میرے رسول نے میری زیارت کی، مجھے دیکھا. نمبر 1. نمبر 2، وہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا آسمانوں پہ جا کے معراج پہ، تو مجھے تو بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. جو رسول اللہ کو لینے آئے، جو رسول اللہ کے پاس صبح و شام اللہ کا پیغام لے کر آئے، جو رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے آئے. اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی روح الامین کے ساتھ. یعنی بے شمار موقعوں پہ جبریل عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے، آپ کے ساتھ رہے. رسول اللہ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، معراج کے لیے براق لے کر آئے، ایک گاڑی لے کر آئے ہیں رسول اللہ کے لیے، ایک شوفر کے طور پہ، ایک گائیڈ کے طور پہ. ایک جس طرح میں اگر کسی کو بڑا کمال محبت کا اظہار کرنا چاہوں، ان کو عزت کا احساس دینا چاہوں، تو میں اپنے بھائی کو بلا تمثیل، بلا نسبت، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے آفس سے کسی کولیگ کو، اپنے کسی دوست کو بھیجوں گا کہ فلانے صاحب کو جا کے لے آؤ. یہ میری ان کو اپنی محبت، عقیدت، عزت، تعلق دکھانے کا سب سے زیادہ معاملہ یہ ہوگا کہ میں اپنے کسی عزیز دوست کو بھیج دوں انہیں لینے کے بجائے یہ کہوں کہ آپ آ جائیں. تو اللہ کریم نے اپنا مقرب ترین فرشتہ، فرشتوں کا سردار بھیجا ہے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے کہ جاؤ انہیں نہایت عزت، احترام، ان کے مقام کے مطابق، ان کے کیریکٹر کے مطابق، ان کے اسٹیچر کے مطابق جاؤ اور ان کو اتنی ہی عزت، پروٹوکول اور مہربانی کے ساتھ لے کر آؤ کہ انہیں احساس ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا. کیا آسمانوں پہ جا کر جبریل کو دیکھنا، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو لینے آیا تھا، یہ کوئی ایسی بات ہے جو اللہ مینشن کرے؟ یا کیا جو لینے آیا ہے اب وہ پہلے لینے آیا پھر اپنے آپ کو دکھا رہا ہے؟ اللہ کریم کو دیکھنے کا کمال، عزت، مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. آپ نے اللہ کریم کی زیارت کی. کیا وہ بار بار جو آتے جاتے رہے وہ اللہ کریم کے پاس آتے جاتے رہے یا کسی اور کے پاس؟ وہ جو نمازوں کی تعداد 50 تھی، 45 ہوئی، 5 تک آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے بار بار ریکمینڈ کرنے پر. اور سرکار کا یہ فرمانا کہ مجھے حیا آتی ہے اللہ کریم کے پاس جاتے ہوئے اب کہ میں پھر جاؤں اور کہوں 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمانا کہ میں بار بار آتا جاتا رہا اور یہ باتیں سنانا اور لوگوں کا اتنا ریئیکٹ کرنا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہماری عقل سے بڑی ہو، ہم اسے سمجھ نہ سکیں، سمجھا نہ سکیں، تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو میں بڑے ادب اور سبمیشن کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، محبت سے دیکھا، بغیر پلک جھپکتے، بغیر دھیان ادھر ادھر گئے اللہ کریم کو دیکھا. اور یہ ساری باتیں ہمیں قرآن بتاتا ہے. اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں وہ ایمان عطا کرے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے،
نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔